اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم درس مثنوی کے 13ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج ہم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صبر کی فضیلت، صبر کی اہمیت اور صبر کے فوائد کے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے شعر کی طرف۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت، میوائے شیری دہد پر منفعت۔ صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت، میوائے شیری دہد پر منفعت۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ صبر یوں تو تلخ اور ناگوار ہوتا ہے، لیکن آخر کار میوائے شیری دہد پر منفعت، اس کا بیوا، اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور مفید ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد دوبارہ ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ صبر کا معنی ہے کسی کام سے رکنا، باز رہنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ تلخ کا معنی ہے کڑوا، ناگوار یا مشکل۔ اسی طرح آمد، وہ آیا، یہ آمدن مصدر سے فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا صیغہ ہے۔ اسی طرح عاقبت، عاقبت کا معنی ہے آخر کار یا انجام کار۔ میوہ کا معنی پھل، شیری کا معنی میٹھا، دہد کا معنی دیتا ہے، یہ دادن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے، دہد دیتا ہے۔ پر منفعت کا معنی منفعت سے بھرپور، منفعت سے بھرا ہوا، یعنی فائدہ مند، مفید شے، مفید چیز۔ تو اب توجہ سے اس شعر کو دیکھیں اور سمجھے۔ صبر تلخ آمد، صبر کڑوا ہوتا ہے، صبر ناگوار ہوتا ہے، صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ولیکن عاقبت، لیکن آخر کار، لیکن انجام کار، آخر کار میوہ شیری دہد، لیکن آخر کار یہ میٹھا پھل دیتا ہے۔ پر منفعت، جو فائدے سے بھرپور ہوتا ہے، جو فائدے سے بھرا ہوتا ہے، جو فائدے سے پر ہوتا ہے۔ تو صبر کرنا اگرچہ دشوار ہوتا ہے، صبر کرنا اگرچہ ناگوار ہوتا ہے، اور یہ طبیعت پر بھی بسا اوقات انتہائی ناگوار ہوتا ہے صبر کرنا، اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پھٹ پڑتے ہیں، کیونکہ یہ ناگوار ہے، یہ مشکل ہے، یہ دشوار ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں کہ صبر کرنا یہ تلخ ہے، یہ کڑوا ہے، یہ ناگوار ہے، یہ مشکل ہے، لیکن عاقبت، لیکن آخر کار میوائے شیری دہد پر منفعت، لیکن آخر کار اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن آخر کار اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور یہ فائدے سے بھرپور ہوتا ہے، اور فائدے سے بھرپور ہوتا ہے۔ صبر کرنے والے کو کس انعام سے نوازا جاتا ہے اور صبر کرنے والے کو کس شکل میں پھل ملتا ہے، یہ جو فرمایا کہ اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور فائدے سے بھرپور ہوتا ہے، اور یہ اس کا پھل مفید ہوتا ہے، تو وہ کون سا پھل ہے؟ صبر کرنے والے کو آخر کیا حاصل ہوتا ہے، کون سا پھل اس کو ملتا ہے؟ تو سب سے پہلا جو اس کو پھل ملتا ہے اور جو سب سے پہلا اس کو انعام حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کی اس کو رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ پاک کی اس کو معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اسے رحمت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے حصار میں ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بخشش عطا کی جاتی ہے، اس کو بخشش حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو صابرین کو اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو صبر کا سب سے پہلا اور بڑا جو اس کا ثمر حاصل ہوتا ہے اور پھل حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی قربت، اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔
اس کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کی رضا عطا ہوتی ہے، اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اس کی بخشش حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا انعام ہے جو صابر کو ملتا ہے، صبر کرنے والے کو جو سب سے پہلا انعام دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، اس کا وصال ہوتا ہے، وہ وفات پاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا؟ تو فرشتے جواباً عرض کرتے ہیں، جی ہاں باری تعالیٰ، ہم نے تیرے بندے کے بیٹے کی روح کو ہم نے قبض کیا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا ثمر لے لیا، تم نے اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا، ثمر لے لیا۔ تو وہ عرض کرتے ہیں، ہاں باری تعالیٰ، ہم نے تیرے بندے کے دل کا ٹکڑا لے لیا، اس کا ثمر لے لیا، اس کا پھل لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا، اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا، اس کے دل کا ثمر لے لیا، تو اب میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ تیری حمد بیان کرتا ہے، اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو یہ ہے صبر کا پھل، یہ ہے جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ میٹھا پھل فرماتے ہیں کہ میوہ شیریں دہد پر منفعت، کہ وہ شیریں میوہ دیتا ہے، وہ میٹھا پھل دیتا ہے جو منفعت سے بھرپور ہوتا ہے، جو مفید ہوتا ہے، جو فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو جس بندے کے جگر کا ٹکڑا اس سے چھین لیا گیا، جس کے دل کا ثمر اس سے لے لیا گیا، جس کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا گیا، اب یہ بہت بڑا اس کے اوپر ایک امتحان ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ اس وقت بھی اللہ پاک کی، تو اس وقت بھی بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، جو اس کو جنت میں عطا کیا جائے گا وہ گھر۔ تو یہ ہے صبر کا صلہ، یہ ہے صبر کا میٹھا پھل۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت لے کے آئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تالکان کے علاقے کا ایک باشندہ، ایک آدمی، وہ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا طالب تھا، ان کے دیدار کا طالب تھا، اور خواہش مند تھا کہ کاش کبھی وقت آئے کہ میں شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت کر سکوں، کبھی ان کا دیدار کر سکوں، کبھی میں ان کی مجلس کو پا سکوں، کبھی میں ان کی صحبت میں بیٹھ سکوں، کبھی میں ان کی مجلس میں بیٹھ سکوں۔ یہ اس کے دل میں ایک حسرت تھی، ایک خواہش تھی، اور ایک تڑپ تھی، اور ایک تمنا تھی کہ کاش کہ کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ میں ان کی صحبت اختیار کروں۔ اور اس نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ میں خرقان کے علاقے میں جاؤں گا اور شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت کروں گا، لیکن چونکہ تالکان سے خرقان کا علاقہ کافی فاصلے پر تھا اور راستے کی مشقت کی وجہ سے یہ پھر اپنا ارادہ ترک کر دیتے۔ بالآخر ایک دفعہ انہوں نے عزم مصمم کیا اور پختہ ارادہ کیا اور رخت سفر باندھ لیا اور چل پڑے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے۔ راستہ چونکہ بہت مشکل تھا، دشوار تھا، کٹھن تھا، لیکن بالآخر چونکہ اس بندے نے عزم مصمم کیا اور پختہ ارادہ کیا اور رخت سفر باندھا، بالآخر وہ جیسے تیسے کر کے خرقان کے علاقے میں پہنچ گیا۔ تو جب خرقان پہنچا تو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا پوچھا تو لوگوں نے بتلایا، بالآخر وہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تک وہ پہنچ گیا۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے پوچھا کہ کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تالکان کا باشندہ ہوں، تالکان سے یہاں خرقان شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جب انہوں نے سنا
شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے یہ بات سنی کہ یہ تالقان سے بندہ آیا ہے، تو آپ نے کہا کہ کیا تجھے اور کوئی کام دھندا نہ تھا جو اتنا سفر اور اتنا مشکل اور کٹھن سفر طے کر کے یہاں ایک بندے کو دیکھنے آ گئے ہو جس نے صوفیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جو لوگوں کو فریب دیتا ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور صوفی بنا پھرتا ہے۔ اس طرح کے انہوں نے تلخ جملے کہے، تو یہ جو باشندہ تھا تالقان کا یہ بڑا مایوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے اپنا سارا سفر ضائع کیا، یہاں سے واپس چلے جاؤ، شیخ کو ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس وہ ایسے لوگوں کی نظروں میں شیخ بنا ہوا ہے، تو تم یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ بالآخر جب اس بندے نے یہ کلام سنا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا پوری دنیا میں ڈنکا بجتا ہے، اور ایک عالم اور ایک جہان ہے جو ان کے فیض سے سیراب ہوتا ہے اور فیض یاب ہوتا ہے۔ تو یہ تو چراغ تلے اندھیرے والی بات ہوئی۔ بالآخر اس بندے کے دل میں شیطان نے بھی وسوسہ ڈالا کہ تو نے اپنا سفر برباد کر دیا، اب یہیں سے واپس چلے جاؤ، شیخ کی زیارت کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی وہ شیخ تمہارا وہ قابل زیارت ہے۔ بالآخر انہوں نے ارادہ کیا کہ چونکہ میں اتنا سفر طے کر کے آیا ہوں، بالآخر میں شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کر کے ہی واپس پلٹوں گا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ شیخ ابو الحسن خرقانی اس وقت کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جنگل کی طرف چلے جاؤ، وہاں تمہیں شیخ صاحب کی زیارت ہو جائے گی، وہاں شیخ صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ جب وہ بندہ جنگل کی طرف گیا تو جنگل کے قریب پہنچا ہی تھا کہ دور سے اسے ایک شخص نظر آیا جو شیر کے اوپر سوار تھا، اور پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ میں کالے سانپ کا ایک کوڑا تھا۔ تو یہ پہچان گیا کہ ضرور یہ شیخ ابو الحسن خرقانی ہی ہو سکتے ہیں۔ جب وہ قریب پہنچا تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ اس بندے کی طرف دیکھ کے مسکرائے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے فریبی نفس کے جال میں نہ آ اور اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ، کیونکہ ہمارا جوڑا ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں بلکہ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس اللہ کی بندی کی گفتگو کو میں سنتا ہوں، میں سہتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں، میں برداشت کرتا ہوں، اسی لیے اللہ پاک نے مجھے آج یہ مقام دیا اور یہ شان دی اور یہ عزت دی اور یہ رتبہ عطا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرا صبر عورت کا بوجھ نہ اٹھاتا، اگر میرا صبر عورت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تو آج میرا بوجھ یہ شیر کیسے اٹھاتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ جو شان عطا فرمائی، یہ جو عزت بخشی اور یہ جو مقام عطا کیا اور یہ جو عروج عطا کیا اور یہ جو بلندی عطا فرمائی اور اس مخلوق کو میرے تابع کر دیا، یہ اسی سبب سے ہے کہ میں صبر کرتا ہوں۔ تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہی بات سمجھائی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے شان عطا کی، یہ جو مقام عطا کیا، یہ جو ولایت عطا کی، یہ میرے صبر کے ہی سبب ہے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت میوہ شیریں دہد پر منفعت۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبر کرنا اگرچہ تلخ ہوتا ہے، ناگوار ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے اور صبر کڑوا ہوتا ہے، لیکن آخر کار میوہ شیریں دہد پر منفعت، اس کا میوہ، اس کا پھل نہایت شیریں اور مفید ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی اچھے طریقے سے آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔